صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب ابواب تہجد جاری ہیں۔ آج جو باب اس میں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے عقد الشیطان علی قافیۃ الرأس اذا لم یصلی باللیل۔ کوئی شخص رات کو نماز نہ پڑھے تو اس کی گدی پر شیطان کی طرف سے گرہ لگانے کا بیان۔ قافیۃ الراس گردن کے مورے کو کہتے ہیں، قافیہ راس سر ہوتا ہے، تو سر کا مورا تو نہیں ہوتا، تو گردن کا مورا قافیۃ الراس۔ اور اس میں جو حدیث ہے 1091 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ الرأس احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص سویا ہوتا ہے، اذا ہوا نام، ثلاث عقد، تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ یضرب کل عقدۃ، ہر گرہ کے وقت کہتا ہے، علیک لیل طویل فارقد، کہ ابھی بہت لمبی رات ہے تمہارے لیے، سوئے رہو۔ فإن استيقظ فذكر اللہ، اگر وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، ان حلت عقدۃ، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ فإن تودع ان حلت عقدۃ، اور اگر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ فإن صلى، اگر نماز پڑھتا ہے، ان حلت عقدۃ، تو پھر تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فأصبح نشیطا طیب النفس، تو وہ شخص چست ہو کے، خوش طبیعت ہو کے صبح کرتا ہے۔ وإلا، اور اگر ایسا نہیں کرتا، یعنی ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اصبح خبیث النفس کسلان، تو وہ شخص خراب طبیعت والا اور سست صبح کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس میں مجازی طور پہ فرمایا یا واقعی ایسا ہے کہ شیطان واقعی گرہ لگاتا ہے، یا اس کو ایک تمثیل کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کو جو علماء حضرات ہیں، بعض حضرات نے اسے حقیقت کہا ہے کہ حقیقتاً شیطان جو ہے وہ 3 گرہ لگاتا ہے، اور بقول امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب شیطان کا کھانا پینا وغیرہ ثابت ہے تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز لے کے تو گدی کے بالوں پر گرہ لگا دے۔ اور بعض حضرات نے گرہ لگانے کے عمل کو مجازی عمل کہا ہے کہ شیطان اپنے کسی منتر وغیرہ کے ذریعے، پھونک وغیرہ کے ذریعے انسان کے احساسات کو معطل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ بیدار نہ ہو سکے۔ جو بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ چاہے وہ عملاً گرہ لگاتا ہے یا مجازاً لگاتا ہے، لیکن بہرحال ایک گرہ وہ لگاتا ہے۔ اور اس کا تجربہ ہم سب کو ہوگا کہ جب کبھی آنکھ کھلتی ہے رات میں اور ابھی نماز کا تھوڑا سا وقت باقی ہو، تو اس وقت شیطان سب سے پہلا یہی خیال ڈالتا ہے، ابھی بہت وقت، ابھی پڑھے رہو، ابھی کافی ٹائم ہے، اٹھ کے آرام سے پڑھ لینا۔ اور اگر انسان اس وقت اپنے نفس کو مات دے لے اور اٹھ جائے اور اٹھ کے اللہ کا ذکر کر لے، وضو کر لے، نماز پڑھ لے، تو پھر بہت اچھی اپنی طبیعت جو ہے وہ مطلب اس کے اندر ایک فرحت پیدا ہوتی ہے اور نشاط پیدا ہوتی ہے، اور انسان اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے، وضو ہے، نماز ہے، یہ شیطانی اثرات کو بتدریج ختم کرتے ہیں۔ یعنی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، وضو کرتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کی سب سے بہترین صورت ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اور ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، اور پھر بالآخر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کم از کم جو تہجد اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، یہ انسانی جسم کی روحانی اور انسان کے لیے روحانی اور جسمانی تازگی کا باعث بنتا ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا اور پڑا رہتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ سستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الا اصبح خبیث النفس کسلان، غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ اٹھتا ہے، اس کے اوپر ایک بوجھ سا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایک مومن ہے نا، اور مومن اگر اٹھ نہیں سکتا صبح، تو اس کے اٹھتے ہی اس کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے کہ اوہو میری نماز قضا ہو گئی، آج میں نماز نہیں پڑھ سکا یا پڑھ سکی، تو ایک اس کے دل کے اندر مطلب پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر ایک سستی، کیونکہ زیادہ سونے سے بھی سستی چاہتی ہے، دیر تک وہ سویا رہتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، وضو کے لیے نہیں اٹھتا، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے
تو پھر سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے یا نماز کا آخری وقت ہوتا ہے، تو پھر وہ جلدی جلدی 2-4 ٹکریں مارتا ہے اور نماز ختم کرتا ہے، کیونکہ تہجد پڑھنا تو بذات خود ایک فرض کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد اگر فجر بھی انسان پڑھتا ہے، جاگتا رہتا ہے، فجر طویل قرات کے ساتھ پڑھتا ہے، لمبی صورتیں پڑھتا ہے، تو اس سے نماز اور اچھی ہوتی ہے، پھر اس کی طبیعت کے اندر ایک اور فرق پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر فجر کے وقت سستی ہوتی ہے اور تہجد بھی نہیں پڑھی جاتی تو دل میں ایک بوجھ پیدا ہوتا ہے، سستی اور تنگی پیدا ہوتی ہے، اور نیند کا خمار جو ہے وہ انسان کے اوپر رہتا ہے۔ تو اس لیے جو علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان رات کے آخری حصے میں اٹھے، اللہ کو یاد کرے اور نماز سے اپنے دن کا آغاز کرے۔ اور یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان کے لیے صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ صبح کے وقت اٹھنا، جلدی اٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، نماز میں پھر لمبی صورتیں پڑھنا۔ اور بھی پچھلے جو ہفتے کا درس تھا اس میں ہم نے سنا کہ تہجد میں جب انسان اٹھتا ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھتا ہے کہ جہاں اللہ کے کوئی نعمت کا ذکر آیا وہاں اس نے شکر ادا کیا، جہاں کسی عذاب کا ذکر آیا وہاں اس نے استغفار کیا، اللہ سے پناہ مانگی، یعنی جو جو آیات آتی گئیں اسی طرح کا اس کے دل کے اندر جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا گیا۔ اور یہ ظاہر ہے اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمیں قرآن آتا ہوگا، لیکن یہ کہ اس طرح کے نوافل اگر پڑھے جائیں گے اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز لمبی قرات کے ساتھ اچھی لمبی آیات کے ساتھ پڑھیں تو ظاہر ہے طبیعت بڑی اچھی ہوگی، بڑی دل کے اندر ایک خوشی اور فرحت بھی ہوگی کہ آج کے دن کا آغاز میرا بڑا اچھا ہوا۔ پھر اس کے بعد صبح کے اذکار پڑھیں اور صبح کی تسبیحات کریں، جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھیں، تو ان ساری چیزوں کا بڑا اچھا اثر طبیعت کے پر ہوتا ہے اور مومن کا جو دن ہوتا ہے اس کا آغاز بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ صبح اٹھیں، جلدی شیطان کو مات دیں، تعوذ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور صبح اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جاگنے کی دعا پڑھتے تھے، پھر چوتھا کلمہ پڑھتے تھے، تیسرا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو اگر وہی ہم پڑھ لیں، اللہ کی تعریف بڑی خوبصورت ہے ان کلموں کے اندر، چوتھا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر اٹھ جائیں، وضو کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات جو ہیں، آخری رکوع کی ابتدائی 10 آیات وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سارے اذکار ہمیں معلوم ہیں، یہ پڑھیں اور پھر وضو کر کے اچھی سی نماز پڑھیں تو ہمارے دن کا آغاز بہت اچھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم شیطان کو مات دینے میں کامیاب ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اچھی سی تہجد اور اچھی سی نماز پڑھنے کی توفیق اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اور اسی کے ساتھ جو صبح کی نماز کے بعد فجر کے اذکار میں یا صبح شام کے اذکار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو اس کے اندر بھی جو پناہ جن چیزوں سے مانگی ہے اللہ نے، اس میں بھی یہ سستی اور غفلت جو ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ سستی اور غفلت سے اور مجھے مطلب عجز سے، کمزوری سے اور قرض سے اور لوگوں کے دباؤ سے، ان ساری چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ والی دعائیں بھی ہم یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری صبح بھی اچھی ہو، ہماری شام بھی اچھی ہو اور ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔